अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और कश्मीर क्राउन के लिए मैं दाऊद नायक बराह रास्त आप लोगों से मुखातिब। सियासी हलचल लगातार हमें देखने को मिल रही है। पुराने सियासतदान भी मैदान में है और नए चेहरे भी सियासत का रुख करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाना चाहते हैं जिन्होंने काफी कम समय में अपना नाम ऊंचा कर दिया। जी हाँ, बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने कई सारे केसेस, कई सारे लोगों को कई जराइम में एक्सपोज किया है और बाद में वो पॉलिटिकल रेस में आगे आ चुके हैं। बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बारी से। सीधे डॉक्टर बारी, आपका वेलकम करते हैं कश्मीर क्राउन पर। और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि काफी कम टाइम में, मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलेज से निकले, उसके बाद आप प्रोफेसर बने, उसके बाद टर्मिनेट किया गया और उसके बाद आप एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट बने। बारी साहब, क्या आप सोशल एक्टिविज्म में उतने सेटिस्फाइड नहीं थे कि आपने वही सियासत अपनाई जिन सियासतदानों को आप हमेशा उंगलियां उठाया करते थे? एक्चुअली सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन होगा ना, उसको सबसे पहले एक मतलब सोशल एक्टिविस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जब उसको समाज का हर एक चीज़ पता होगा, हर एक पहलू पता होगा, तभी वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। मेरी लाइफ जो है, मैं कभी नहीं सोच रहा था मैं पॉलिटिशियन बनूं। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मना किया। मुझे बहुत शौक था वर्दी पहनने का और मैंने आईएएस आईपीएस 2-3 बार ड्रॉप हुआ, केपीएस भी मैं 2-3 बार ड्रॉप हुआ, केएस। उसके बाद मैंने बहुत स्टेट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला था, लेकिन ड्रॉप हो गया बदकिस्मती से। ये अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। 2016 में मैं फिर एपी अपॉइंट होता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। 2017 में बहुत बड़ा कांड होता है कुलगाम में, रहबरी खेल में। वहां पर फेक और फॉर्जड डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगाया जाता है, जो डिजर्विंग होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है। वहां से लड़ाई की शुरुआत होगी। मैं एक आरटीआई डालता हूँ मैं डीसी के खिलाफ लिखता हूँ। उसके रिटर्न में डीसी ने मेरे प्रिंसिपल को कहा और प्रिंसिपल ने एक टीम बनाई जिसने मेरे फेवर में, मतलब मुझे रिपोर्ट आ गई। उसके बाद उसने प्रिंसिपल की भी ट्रांसफर की और मेरी भी ट्रांसफर की, लेकिन मैंने कोर्ट में केस लड़ा और ट्रांसफर रुक गई। लेकिन उसने फिर प्रेशराइज किया पुलिस डिपार्टमेंट को और मुझे अनलॉफुल में बुक किया गया। और वो जो डीसी थे वो एनसी के बैकअप पे थे, मींस एनसी के चंद गुंडे भी उसमें इन्वॉल्व थे। एक सरपंच है हमारे ही गांव में, वो यहाँ के बच्चों को उठवाता था, फिर उनके पेरेंट्स से लेता था 5,000, 8,000, 10,000, 10,000 मंडोली करता था, जबकि पुलिस पे तक वो पैसा कभी नहीं पहुंचा। और उससे क्या लगता था, उससे यूनिफॉर्म पे करेक्ट डब्बा लगता था, कैरेक्टर असैसिनेट होता था, लेकिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। लोग नहीं सोचते थे ये सब चीजें। मैंने ये हाईलाइट किया। जब हाईलाइट किया तो एनसी ने खुद ब खुद वैसे ही डीसी को लाया। 2019 में डीसी ने तो खुद मुझे अपने बलबूते की ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने देता था। काम ये था कि मैं उनको आरटीआई करता था, मैं उनको अकाउंटेबल बना रहा था। फिर 2019 में उसने उस सरपंच के जरिए मुझे एफआईआर दिलाया, तो 2 एफआईआर अनलॉफुल पे मुझे बुक हो गए। फिर 2019 में मैं कोविड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। 2020 में 2021 में ही उस बंदे की डेथ होती है, लेकिन मेरी यहाँ से ट्रांसफर होती है उधमपुर और मुझे वहाँ अरेस्ट किया जाता है। 1.5 साल में जेल में रहा। जब 1.5 साल के बाद आ गया 2023 में, पुलिस डिपार्टमेंट ने लिखा कि ये अनलॉफुल है ही नहीं, मीन्स उन्होंने ड्रॉप किए चार्जेस 13 यूएलएपी। मीन्स फिर मैं किस लिए जेल था 1.5 साल, फिर मैं किस लिए इतना सफर किया। यही कहानी सिर्फ डॉक्टर बारी की नहीं है। यहाँ टर्मिनेट हुए 65, किसी का कोई कसूर नहीं है, हर एक बंदा ऑनेस्ट है। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ आज डिटेन किए गए, हर एक जेल में डिटेन है, बाहर लोग हैं इलीगल, कोई लीगल वे में नहीं है। इंजीनियर रशीद पिछले 5 सालों से जेल में है, क्या उनका कोई कसूर है? क्या प्रूव है? कितने, इवन मैंने बारी कल साहब, परसों
बारी साहब, जिस सिस्टम पे आप उंगली उठा रहे हो उस सिस्टम का आप हिस्सा बनने जा रहे हो, तो लोग, आप जिस तरीके से लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो कि उनके गुंडे थे, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, हकीकी और जो ग्राउंड सिचुएशन है, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो, उसी रेस में आप भी हो, तो आप किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करोगे? देखिए, मैं उस सिस्टम का पार्ट था, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। एक दिन वहां पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, उन्होंने मेरे क्लास से बच्चों को निकाला और वो कल्चरल प्रोग्राम में देखने चले गए। आप मेरे सवाल को शायद गलत इंटरमिटेट कर नहीं चुके नहीं, हो। मैं मैं गलत बोल नहीं रहा कह हूँ, रहा हूँ। मैं पहले मेरी बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगा इस बात से। जब वो ले गए उनको, मैंने सीधे मिनिस्टर साहब से पूछा कि आपने मेरे बच्चों को क्लास से क्यों निकाला, आपने प्रोटोकॉल ब्रेक क्यों किया, और वो बच्चे वहां क्यों गए। उसके बाद फ्राइडे में मैं अपने ही कॉलेज के फोटोग्राफ्स उठाता था, फिर प्रिंसिपल को दे देता था। फ्राइडे को नमाज है, नमाज का टाइम 1 बजे बाद है, 10 बजे से बच्चे क्यों नहीं है क्लास में। मीन्स मैं अपने ही सिस्टम पे, या इवन आप अगर चेक करेंगे अभी भी ग्रेटर कश्मीर, उसमें मैंने लिखा है कुलगाम, सीधे मैंने उनको फोटोग्राफ्स भेजे। कुलगाम में सबसे ज्यादा मास कॉपिंग होती है, मैंने वो क्लास के अंदर के फोटोग्राफ्स डाले। मीन्स मैंने उस दिन अपने ही सिस्टम पे उंगली उठाई, और उसको जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाया, उसको जब तक फंक्शनल नहीं बनाया, तब तक मैं रुका नहीं, ये आप पता कर सकते हैं। तो जब मैंने अपने ही सिस्टम को करेक्ट किया, चाहे वो नकल की बात हो, चाहे वो क्लास लेने की बात हो, चाहे वो टाइम, एक दिन मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि आप दमहाल जाइए, वहां उनका एग्जाम ले लीजिए। मैं नहीं, मैंने कहा सीधे सीधे, नजार साहब प्रिंसिपल थे, मैंने कहा मैं नहीं ले सकता हूँ। कहा क्यों? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो उनको ऐसी थोड़ी एग्जाम लेना है। मैंने फिर 15 दिन मैं दमहाल के कॉलेज गया, अपना किराया खर्च किया, और उस कॉलेज में पहले 15 दिन क्लासें दी, उसके बाद मैंने उनको एग्जाम के लिए जब तैयार किया। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से चंद करप्टेड प्रोफेसर्स ने सोचा हमारे बच्चों को ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो फेयर करेगा, ये तो ऑनेस्ट है, इसको हम बोल नहीं सकते, उसने दूसरा एग्जामिनर को बुलाया। ये आपको अब समझ आया होगा कि सिस्टम में रह के सिस्टम के साथ मैंने लड़ाई की है। तो जब मैं इस सिस्टम में आऊंगा, मैं अकाउंटेबल बना के रहूंगा। भाई साहब, ये जानना चाहते हैं कि कुछ ब्रीफर से मैं यूं कहेंगे कि बड़े एक्सपोजेस किए आपने एज ए सोशल एक्टिविस्ट, उस चीज को लेके हम आपको कंग्रेचुलेशन भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ सिटिंग ऑपरेशन को लेके कुछ लोगों के गलत इल्जाम आए। कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि डॉक्टर बारी को ग्राउंड पता नहीं होता, क्योंकि हाल ही में आपको शायद याद ही होगा, शोपियां में पेस्टिसाइड को लेके आपने एक चलाया था, एक अपना स्टिंग ऑपरेशन, और बाद में वही पेस्टिसाइड एसोसिएशन वाले आपके खिलाफ भी हो गए। तो क्या लग रहा है आपको कि आप में आपके किसी भी स्टिंग ऑपरेशन में कोई गलती रही आज तक, या आपने अभी तक कितना काम किया वो बिल्कुल करेक्ट था? देखिए, मेरा जितना भी काम हुआ आज तक, अगर गलत हुआ होता तो वो डिफेमेशन केस करते ना। आल्दो उन्होंने धमकियां दी, आल्दो उन्होंने ऐसे ही किसी वकील से लिख के लाया, किसी कोर्ट में चला गया वो किस्सा, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, क्योंकि वो बेबुनियाद था, वो अपने आप को बचा रहे थे। उस सिटिंग ऑपरेशन में मैंने सीधे एक जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर इसको क्या करना है। उसने कहा इसको एक परमिट लाना है, उसके लिए 2 या 250 रुपया लगेगा, इसने वो नहीं लाया है, इसलिए ये फर्टिलाइजर नहीं बेच सकता। ये मेरा कहना नहीं था, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है यही बान का है, मेरे से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है, उसने सीधे ये एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने क्या ड्रामा किया वो आप जानते हो। हर एक चोर को जब पकड़ा जाता है, या ड्रग डीलर को, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई ड्रग डीलर मैं नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी पुलिस डिपार्टमेंट को पता होती है। सेम सिचुएशन मुझे पता है वो कितना कसूरवार है और कितना नहीं है। बारी साहब, लोकसभा के इलेक्शनों में अब आपकी भी रेस है, आप भी एक कैंडिडेट हो। राजौरी अनंतनाग की सीट, अगर हम बात करते हैं इस सीट की, बड़े चेहरे हैं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर है, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी एक बड़ा चेहरा है, और चौथी तरफ आप हो। कहाँ पाते हो आप अपने आप को इस बड़ी जंग में? आज हमारा रोड शो था, आपने हमें कहाँ पा लिया? पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने कहाँ देखा हमें? हमने रोड उन जगहों शो पे। रोड बारी साहब, रोड शो JKAP का भी था आज पुलवामा में, वहां पे भी लोग थे, नेशनल का भी था, वहां पे भी लोग थे।
آپ کا بھی تھا, آپ وہاں پہ بھی لوگ تھے, لیکن آپ اپنے آپ کو اس بڑے کمپٹیشن میں کہوں گا کہ سیاست کے بڑے سبھی چہرے جو ہے راجوری اور اننت ناگ سیٹ کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں, اور ایک طرف سے آپ کا کینڈیڈیٹ, آپ اپنے آپ کو کہاں پہ پاتے ہو؟ دیکھیے سمپل سی بات کہوں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, چاہے پی ڈی پی کی ہو, این سی کی ہو, دو جو نئی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے, یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ آف شوٹس کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے اور ان دونوں کو ریجیکٹ کیا گیا. اسی لیے وہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کبھی کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو پریشرائز کر کے اپنے میں لے لیتے ہیں, کسی کو جیل ڈالتے ہیں یا اور کوئی چیزیں. وہ آپ نے کل دیکھا بھی, جو بندہ باتیں کرتا تھا میں پیدل چل رہا ہوں, میں ننگے پیر چل رہا ہوں, تو وہ کیسے چلا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی میں اور کیسے اس کو لگی ان کی آئیڈیالوجی اچھی, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے. چلیے وہ دوسرا مطلب کیریکٹر ہے اس کا. فرسٹ تھنگ, جب آپ بات کریں گے این سی کی اور پی ڈی پی, یہ دو پولیٹیکل پارٹیز, ہر ایک گاؤں میں 10 گھر سے لے کے 15 گھر پولیٹیکل پارٹی کے مطلب انہی کے گونز ہیں, یا جن کو کہیں گے کہ ان کے ورکرز ہیں. وہ نریگا سے لے کے آئی اے وائی شیڈ, انتودیا, بی پی ایل کارڈ, ہر ایک چیز کا فائدہ کھاتے ہیں. اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا بینک میں کن کن کے لوگ لگے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوگا, ٹیچرز کن کے لگے ہیں, باقی آیا پوسٹ یا جو رہبر کھیل, رہبر تعلیم, اس میں کس کس پولیٹیکل پارٹی کے اپنے بندے ہیں. یہ 10 سے 20 گھر ایک گاؤں میں رکھ لیجیے, آن این ایوریج این سی کے 10 گھر, پی ڈی پی کے 10 گھر, تو ہو گئے 20 چلیے 40 رکھتے ہیں. گاؤں 300 گھر کا ہوتا ہے, 400 کا, 500 کا, اگر یہ 80 گھر ہم کاٹیں گے تب بھی 120, 220 یا 320 گھر اس گاؤں میں بچتے ہیں. وہ نیوٹرل لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں حق کیا ہے, رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. پھر ان کی ہے ووٹ اس بار آئیں گے, اور وہی یوتھ میرے ساتھ کھڑا ہے جن کو آج تک کوئی بینیفٹ نہیں ملا, جن کو ہر ایک نے ٹھگا, ان کو کچھ نہیں ملا. اس لیے ووٹ شیئر سب سے زیادہ میرا ہوگا. اور ایک چیز, ان پولیٹیکل پارٹیز نے 2019 سے لے کے 2024 تک کیا کیا, ابھی آپ کو پتا ہے اوپن میرٹ کیٹیگری, اوپن باری میرٹ کے صاحب کیا ساتھ. کریں گے؟ باری صاحب روکنا چاہوں گا میں یہاں پہ آپ کو, کہ کس نے کیا کیا یہ ایک الگ سوال ہے. آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہو, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کرنے جا رہی ہے, وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر بیشتر بولتے ہیں کہ انہوں نے بیتے سال میں یہ کیا, پھر ایسا کیا, ویسا کیا, بٹ آگے کیا ہوگا؟ واٹ از دی فیوچر؟ باری کس طریقے سے فیوچر کو دیکھ رہا ہے؟ میں اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں کے یوتھ کے فیوچر کو دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہمیں ڈاکٹر باری کی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے. ڈاکٹر باری ایک آئیڈیا ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو انڈیوس کرنا ہے. میں ان کو وعدے نہیں دلاؤں گا سیلف رول کے, گورننس کے. آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے, ابھی ریسنٹلی پورے شپین کے ایریا میں گورنمنٹ آف انڈیا نے آئیڈینٹیفائی کیا لینڈ 700 سے لے کے 1300 میٹر تک. ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نے بات کی, ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کہا یہ انجسٹس ہے. نیرو گیجز اور براڈ گیجز دلی میں ہے, نارتھ ایسٹ میں ہے, اور ایون ٹوائے ٹرینز چلائی جاتی ہے نارتھ ایسٹ میں. کیا ان کی زمینیں اتنے چائے کے باغات وہاں خراب ہو رہے ہیں, جبکہ شپین والے ایریا میں آپ کے اتنے باغ ختم ہونے جا رہے تھے یا کرنے جا رہے ہیں وہ, یا ایون سیٹلمنٹ, قبرستان, باقی چیزیں. میں بات کر رہا ہوں یاری پورہ کی, میں بات کر رہا ہوں رش پورہ کی, میں بات کر رہا ہوں ہرمن کی, میں بات کر رہا ہوں اس پورے بیلٹ کی, کتنا یہاں پہلگام کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی پولیٹیشین نے یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے اس پہ بات کی نہیں کی. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں نیرو گیج کیوں ہوتا ہے, جب ہندوستان کے باقی حصوں میں جو اپلیکیبل ہے ریلوے آف انڈیا کی پالیسی, تو یہاں پر وہ کیاس اور ٹینشن میں لوگوں کو کیوں ڈال رہے ہیں, اور یہاں کے پولیٹیشینز کچھ بول نہیں پاتے, نہ ان میں اتنا دم ہے. بھائی صاحب اکثر بیشتر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ جب آپ کا ویڈیو آ جاتا ہے, کچھ لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باری جو ہے ایک اپرچونسٹ ہے. پہلے سوشل ایکٹیویزم کا ڈون کیا, اب لوگوں کے سینٹیمنٹ جیتے اور اب سیاست میں آ گئے. آپ اس بات کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرنا چاہو گے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ وہی کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے آج سے 10 دن پہلے جب میں نے کہا کہ میں فارم بھروں گا, تب سے بہت سارے پولیٹیکل گونز کے رانگ کمنٹس کرتے ہیں,
ان سے مجھے ڈر نہیں لگتا. میکسیمم 90% آپ کو میرے فیور میں کمنٹ ملیں گے. آپ ذرا چیک کر لیجئے محبوبہ جی کا کارڈ, آپ ذرا چیک کر لیجئے عمر صاحب کا کارڈ, سب کا دیکھ لیجئے. پھر اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو پازیٹیو ریسپانس آتے ہیں وہ یوتھ کے, وہ مجھے آتے ہیں, وہ ان لوگوں کو نہیں آتے ہیں. ہر ایک یوتھ کو پتا ہے he lost each and everything, he lost this job, he was in jail neighborhood 1.6 months, means 1.5 سال بندہ جیل میں رہتا ہے. اور 1.5 سال میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں. میں نے سیکھا کہ زندگی کیسے جیتے ہیں. میں نے وہاں درد دیکھا, میں نے وہاں پین دیکھا, کیسے ہمارا یوتھ جیل میں سڑتا جاتا ہے اور وہ کا ویٹ کرتا ہے کہ کب مجھے جج صاحب چھوڑیں گے, کب مجھے جج صاحب چھوڑیں گے. ان کی بہنوں کو کتنا پین, کتنا ان ماؤں کو پین ہوتا ہے, ان کے پیرنٹس کو, ان کے ریلیٹیوز کو. یہ میں نے سب دیکھا ہے اور سیکھا ہے. اور لاسٹ میں مجھے یہی پتا چلا یہاں کے پولیٹیکل گونز جو ہے, گنڈے جو ہے, جو سورسز کا کام کرتے ہیں ہر ایک گاؤں میں, اگر ان کو کوئی بھی ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ٹیگ دیتے ہیں یہ ملٹنٹ ہے, اس کو ٹیگ دیتے ہیں یہ اپر گراؤنڈ ورکر ہے. اسی بات پہ وہ سب بیچارے بند ہیں. اسی چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. فاری صاحب آخر میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ پاتے ہو آپ؟ اگر ہم راجوری اننت ناگ علاقے کی بات کرتے ہیں, راجوری کا بہت وسیع علاقہ, آپ کے ووٹر, آپ کے یوں کہیں گے کہ ووٹرز بھی بن سکتے ہیں, لیکن کیا آپ نے پیر پنچال یعنی راجوری کی طرف رخ کیا, وہاں پہ لوگوں سے ملے, لوگوں سے بات کی, یا اس سائڈ سے کس طریقے کا اپروچ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے میرا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا پارلیمنٹ لڑنا, ٹو بی آنیسٹلی. 19 مارچ کو یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کہتا ہے کہ ہم تو الگ لڑیں گے. پی ایچ ڈی میں این سی کہتا ہے الگ, پی ڈی پی کہتا ہے الگ. تو میں شوق میں چلا گیا. ایون میری ٹیم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے سوچا تھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ طارق صاحب کو یہ اٹھائیں گے کینڈیڈیٹ. تو میری ٹیم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہم اچھے سے کمپیننگ کریں گے اور طارق صاحب کو جتائیں گے. نارتھ سے میں نے سوچا تھا ایک پنجرے میں بند ہے تو اس کو شاید اس کی رہائی کے لیے سوچیں گے یہ لوگ اور اسی کو لڑائیں گے. لگ رہا تھا انجینئر رشید ہوں گے نارتھ کے کینڈیڈیٹ. اور سینٹر سے میں سوچ رہا تھا محبوبہ خود اٹھے گی یا اور کوئی اٹھے گا, لیکن وہ سب فیل پلان ہوا جب یہ الگ الگ جٹ بازی میں الگ الگ گئے اور الگ الگ لڑنے لگے تو کہیں نہ کہیں یہ ٹارگٹ بنے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کرے کیا. ہم 2-4 ریسرچ اسکالرس کے ملے, ہم 2-4 ریلیجس اسکالرس سے ملے, ان سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. میری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا آپ لڑو. میں نے کہا نہیں میں نہیں لڑ سکتا ہوں. میں نے ان کو ایک تطوان کوشش پر گانڈ تروما میں آگرے میں مجھے آگے 70% سے زیادہ ووٹ تب میں لڑوں گا. اگر نہیں آیا کہا سروے کریں گے. ہم نے سروے کیا, 11,000 لوگوں نے فارم بھرے. اس میں سے 10,000 کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ لڑو. چند لوگوں نے کہا 10% لوگوں نے نہیں کیونکہ آپ شاہ فیصل تو نہیں بنو گے باقی چیزیں. تو پھر میں نے اس پہ کلیئرفیکیشن بھی دی. وہ میرے فارم میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. مینس 90% لوگ کہہ رہے ہیں آپ لڑو, تو مجھے لڑنا ہی تھا. پھر میں نے فارم کی تیاری کی اور 12 تاریخ کو تھا نوٹیفکیشن. میں جموں سے آ رہا تھا, 13 تاریخ کو مجھے اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد میں ڈیٹین تھا. اور 19 تاریخ کو نماز سے پہلے تحصیلدار کہہ رہا ہے, اس سے پہلے میں 2 گیزٹڈ آفیسرز اس تحصیلدار کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا اب تم کو بھی میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ ریئلٹی ہے, بہت پینفل تھا یہ پیریڈ میرے لیے. لیکن میں تب بھی ٹوٹا, لیکن میں نے باقی ٹیم کو ٹوٹنے نہیں دیا. اسی ٹائم میں نے جیل میں مطلب بھائی کو بولا تو ایک کام کر تو لڑ, میں اگر کل پھانسی بھی چڑھوں گا لیکن اس قوم کو کچھ دینا ہے. وہ مجبوری تھی اس کی, ورنہ میں تھا تیار. اور میں آپ کو پتہ ہے میں جب بھی کوئی اسٹنگ آپریشن کرتا ہوں پلان اے, پلان بی اور پلان سی ہوتا ہے میرا. تو میں نے پلان بی اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اس لیے ایگزیکیوٹ کیا کیونکہ اس سے پہلے مجھے بہت لوگوں نے بہت پیسہ دیا کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے لڑو, ہماری. تو میں نے سوچا کل اگر میں کسی اور اہرے گہرے کو اس میں لے آؤں گا, وہ اس نے اگر 2 لاکھ یا 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ دیکھا, وہ پھر سکپ کرے گا, وہ مجھے چھوڑ دے گا اور مجھے دھوکہ دے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا. اس سے بیسٹ ہے کہ اپنے ہی بھائی کی ریسرچ رکواؤ فی الحال 5-6 مہینے جب تک یہ الیکشن لڑے گا. اور میں نے اپنے ہی بھائی کو کھڑا کیا اس کے ریسرچ پہ, مینز اس کی ٹانگ پہ میں نے کلہاڑی ماری کہ نہیں رکو ابھی قوم کی خدمت کرنا. ایون میں نے اس کو اس دن بھی کہا اگر آپ کو بھی جیل ڈالیں گے کل اور ایک ٹیم ممبر اٹھاؤ, اور ایک 4-5 لوگ کتنے بھی قربان ہو جائیں, مجھے اس سے ٹینشن نہیں ہے. لیکن مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میں قوم کو کچھ دینا چاہتا ہوں, یہاں کے یوتھ کو آنےسٹ گورنمنٹ دینا چاہتا ہوں, یہاں کے یوتھ کو ڈرگ فری سوسائٹی دینا چاہتا ہوں اور کرپشن فری سوسائٹی دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ اچانک پلان ہوا
پھر ٹائم ہی نہیں ملا کہ راجوری اور پونچھ گھومنے کا، لیکن میرے پاس ہر ایک پلان ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے باری صاحب، بالکل میں نے آپ کا کام بھی دیکھا، آپ نے بڑے ایکسپوزز کیے، یعنی اگر ہم ہونی ٹریپ کی بات کرتے ہیں، ڈرگس کی بات کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک پرسپشن جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹر باری کا سوشل ایکٹیویزم میں کام تھا، وہ شاید ان کو لوگوں کی فیتھ جیتنے کے لیے ایک کانسپیرنسی تھی۔ آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہو، اور کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سیاست دان ہونے کے ناطے آپ سسٹم سے لڑ سکتے ہو؟ جس طریقے کی آپ بات کرتے ہو کہ کرپشن اور دیگر کنوکشنز کی آپ بات کرتے ہو، ان چیزوں سے آپ لڑ سکتے ہو؟ دیکھیے میرا سچ میں پلان نہیں تھا پالیٹکس میں آنا، میں سچ بولوں، مجبوری ہے۔ دیکھیے میرے اتنے کیسز ہیں، مجھے آج 4 تاریخ تھی نا، 4 تاریخ کو بھی مجھے ایک کورٹ میں پیشی تھی۔ مجھے ابھی مطلب ماہ رمضان کے تیسرے اور چوتھے دن میں سائبر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او نے سیدھے ایسے گلا پکڑا، گالی دی کہ آپ نے لیڈیز ہٹ کا جو سٹنگ آپریشن تھا ایک طرف سے، یا لیڈیز ہٹ کو آپ نے کریکٹر اسیسنیٹ کیا، جبکہ میں نے سیدھے اس میں کلیئر کہا، آپ سن سکتے ہو، آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہے کہ جو آن لائن لیڈیز ہٹ ہے وہ ہماری بہنوں کو ٹھگتا ہے، یہ میں نے سیدھے کہا۔ اس نے مجھے گالیاں نکالی، میرے موبائل سے وہ ڈیلیٹ کیا ویڈیو، کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کتنا برداشت کروں؟ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے کیسے کیسے اللیگلی ڈیٹین کیا جاتا ہے، اس کے بعد کورٹ کچہری کا۔ اس سب کو روکنے کے لیے میں نے سوچا کہ اگر میں الیکشن لڑتا، اگر میں پارلیمنٹ لڑتا، کل پارلیمنٹ ممبر ہوتا، تو مجھے کوئی ڈیٹین نہیں کر سکتا۔ میں اوپن ایکسس دوں گا اپنے ٹیم کو، وہ سٹنگ آپریشن کرے گی اور ہم ہائی لائٹ کریں گے اور ہم اس کرپٹڈ سسٹم کو کریکٹ کریں گے۔ مین ریزن یہی ہے کہ میرا زیادہ تر کورٹ کچہری کا رخ، جس میں ایک مہینے میں 15 دن وہی چلے جاتے ہیں، تو میں کون سا کام کروں گا؟ اسی لیے سوچا تھا کوئی پولیٹیکل بیک ہو جائے، خود کی انٹری ہو جائے، پھر میں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، یہی ریزن ہے، ورنہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کتنے پولیٹیکل پارٹیز نے آپ سے اپروچ کیا جب آپ کی فیتھ بنی، آپ کا نام ہوا، آپ کو انوائٹ کیا اپنی پارٹی میں آنے کے لیے، اور کتنوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا؟ یہاں کی ریجنل پارٹیز چھوڑیے، نیشنل پارٹیز میرے پاس آ گئی، لیکن میں کبھی بھی فیتھ نہیں توڑنا چاہتا ہوں یوتھ کا۔ اگر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جاتا، جیسے کل کوئی سوشل ایکٹیوسٹ گیا، آج اس پہ تھو کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا امیج گرانا، میں کبھی نہیں چاہتا ہوں اپنی امیج ڈاؤن کروں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ دنیا میں صرف ایک عزت ہی ہے، وہی تو کماتے ہیں۔ پیسہ، دن دولت ایک گدھا بھی کماتا ہے، وہ کوئی بھی کماتا ہے، لیکن عزت انسان ہی کماتے ہیں۔ تو اسی لیے سوچا ہے کہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ باری صاحب، آپ کا گلا بیٹھ چکا ہے شاید اپنی الیکشن کمپین چلاتے ہوئے۔ جب آپ پہلے فیس بک پہ آیا کرتے تھے تو پورا موبائل گونج اٹھا کرتا تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آپ کی لڑائی کو، ایک طرف سے پولیٹیشنز کے بڑے بڑے مگرمچھ اور دوسری طرف سے باری جو ہے اس لوک سبھا الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال یہی بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک آپ کو کہاں، کس ڈسٹرکٹ سے لگ رہا ہے؟ اگر ہم اننت ناگ کی بات کرتے ہیں، یا شوپیان کے، یا کلگام یا راجوری سائڈ سے، کس سائڈ سے آپ کو زیادہ سپورٹ، زیادہ لاؤ اور زیادہ آپ کو ریسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیے مجھے جو کشمیر ویلی کے پارٹس ہیں ان سے بہت مطلب مل رہا ہے، مجھے پیر پنچال سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تو میں راجوری اور پونچھ بھی پورا مطلب وہ کہتے ہیں نا کلین سویپ کر کے دے دیتا ہے۔ ان پارٹیوں کا کچھ نہیں چھوڑتا میں، کیونکہ میں بہت آنےسٹ ہوں، بہت پریکٹیکل ہوں، میں ہر ایک چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پونچھ راجوری مجھے الیکشن لڑنا ہوگا، اگر پتا ہوتا تو میں کلین سویپ کرتا اور ان کے بھی دلوں میں اپنی جگہ بناتا۔ آلدو میں نہیں جا پا رہا ہوں وہاں، میری ٹیم سوچ رہی ہے ہم کیا کریں گے فلان، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ باری صاحب، ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ کہیں آپ کی ضمانت ضبط نہ ہو جائے؟ کیونکہ آگے بہت بڑے پولیٹیشنز ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹیز ہیں۔ ڈر تو لگتا ہوگا نا کہ آپ ایک نئے چہرے ہو پولیٹکس میں، کیونکہ جس طریقے سے میں پولیٹکس کو سمجھتا ہوں ایک بڑی الجھی ہوئی چیز ہے۔ میں سچ بتاؤں مجھے کبھی لائف میں ڈر نہیں لگتا، کبھی بھی کسی بھی چیز سے نہیں۔ میں سوچ سمجھ کے ہر ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، اور ایک میں ریسرچر ہوں، میری ٹیم ہے، میری آئیڈیالوجی ہے، میں ہر ایک چیز سوچ سمجھ کے پیترے چلتا ہوں۔ آلدو گیم وہ سمجھتے ہیں اپوننٹ کہ ہمارا شطرنج ہے، لیکن اس شطرنج کو چلانے والا کوئی اور ہے۔
बारी साहब शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कश्मीर क्राउन की कोशिश हमेशा रहती है कि हर एक कैंडिडेट को अपना प्लेटफॉर्म दे, अपनी जगह दे, ताकि वो आवाम तक अपनी बात रख सके। क्योंकि जी हमारे बिल्कुल लिए बारी भी वही है, पीडीपी के कैंडिडेट भी वही है, जेके एपी भी वही है। हम बिल्कुल हर एक पॉलिटिशियन को अपना प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी बात लोगों के सामने रखे। आपने हमसे बात की, आपका शुक्रिया करते हैं भाई थैंक साहब। यू, थैंक यू।